بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ سورہ ہود میں آج ہم آیت نمبر 12 to 14 دیکھتے ہیں. انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دعوتی کام کو لے کر جو پریشان تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طریقے سے انہیں تسلی دی اور کیا انہیں حکم دیا کرنے کو، انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں. اور وہ کیا ہے، اور اعتراضات جو ٹون کرتے تھے اہل مکہ، اور آج بھی کچھ داعی دین کو جو ہے وہ لوگ اس طریقے سے جو ہے وہ تانے مارتے ہیں. دیکھتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ سے چھوٹ جائے کچھ اس میں سے جو وحی کی گئی آپ کی طرف، اور تنگ ہوتا ہے آپ کا سینہ ان لوگوں کے کہنے پر کہ کیوں نہیں اتارا گیا اس پر کوئی خزانہ یا کوئی فرشتہ اس کے ساتھ کوئی کیوں نہیں آیا. در حقیقت آپ تو صرف خبردار کرنے والے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر جو ہے وہ ہر چیز کا وکیل ہے. آیت نمبر 13. ام یقولون افتراہ قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات وادعوا من استطعتم من دون اللہ ان کنتم صادقین. کیا وہ سب کہتے ہیں آپ نے خود ہی بنا لیا ہے اس قرآن کو؟ تو آپ کہہ دیجئے ٹھیک ہے نا، تو لے آؤ 10 صورتیں اس جیسی بنا کر اور بلا لاؤ اس کام کے لیے جس کو تم بنانا چاہو، جس کی تمہیں استطاعت ہے اللہ کے علاوہ، اگر تم اپنے اس الزام میں سچے ہو. آیت نمبر 14. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ. پھر اگر نہ وہ جواب دے سکے تمہیں تو جان لو کہ جو کچھ بھی نازل کیا گیا ہے وہ سب اللہ کے علم میں سے ہے، اور بات یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی ہے. تو کیا تم سب مسلمان ہوتے ہو؟ چلے انشاءاللہ آیت نمبر 11 سے جو ہے وہ شروع کرتے. 11 ہو گیا تھا ہمارا، 12 سے شروع کرتے ہیں. اب پیچھے جیسے کہ انسانی فطرت کی بات کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ انسان کو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمتیں دیتے ہیں تو وہ خوش ہوتا ہے، اور جب اسے چھین لیتے ہیں، اسے آزماتے ہیں، تو نعوذ باللہ جو ہے وہ اللہ کو ہی بلیم کرتا ہے، اور جو ہے وہ نعمتیں ملتی ہے تو فخر کرنے لگتا ہے. دیکھیے ایسے انسان کو کیسے انسان کہا جا سکتا ہے کہ جو سکھ میں بھی رب کو بھول جائے اور دکھ میں بھی رب اس کو یاد نہ آئے. تو اس طریقے کے انسان کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑا خلاصہ کیا ہے. اس کی بعد دیکھیے کہ آیت نمبر 12 سے آگے چند آیتیں جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پیش کرتی ہے. اور ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا ہم اس کا بیک گراؤنڈ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ. ایک منٹ.
فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْدَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ آپ سے چھوٹ جائے، آپ چھوڑ دے کچھ ایسی باتیں جو وحی کی گئی اس میں سے، جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے اس میں سے آپ لوگوں کو ایسا نہ ہو کہ کچھ باتیں آپ جو ہے وہ چھوڑ دے بتانا. نمبر ایک، پہلی بات یہ. دوسری بات، اور تنگ ہوتا ہے اس سے آپ کا سینہ. کس سے؟ اس بات سے کہ وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتارا گیا اس پر کوئی خزانہ یا آتا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ تو در حقیقت صرف ایک خبردار کرنے والے ہیں اور اللہ ہر چیز کا کارساز ہے. اب دیکھیے کہ آیتیں پڑھ کے ہمیں کچھ اتنا تو نہیں سمجھ آ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم اس کے بیک گراؤنڈ کو نہیں جانتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے کہ مکہ میں دعوت کا کام کرتے کرتے 13 سال گزر گئے تھے، اور اس 13 سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے بہت زیادہ تکالیف اور پریشانیوں کا سامنا کیا، بہت ہی زیادہ. اتنی مخالفت ہوتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی. اب کیا ہوتا تھا، یعنی کہ اتنے لوگ جو یعنی کہ بس اپنے ہی خواہشات کے دین پر چل رہے تھے، اور واقعی وہ بت کو نہیں پوچھ رہے تھے بلکہ اپنے نفس کو پوچھ رہے تھے. اب کیا ہوا کہ سماج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ دین کا کام کرنا شروع کیا. اب جو لوگوں کی لائف اسٹائل پر چوٹ پڑی، وہیں سے پھر جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ دین کے راستے میں مخالفت شروع ہو گئی. کس طریقے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یعنی کہ دعوت کا کام شروع کیا کہ لوگوں ایک اللہ کو پکارو، دیکھو اچھے اچھے کام کرو، تمہیں مرنے کے بعد حساب دینا ہے، جنت ہے، جہنم ہے، اور ایسی بہت ساری جو ہے وہ دنیا آخرت کی باتیں اللہ کے رسول نے سمجھائی لوگوں کو، لیکن ان لوگوں نے نہیں مانا. اب ایک وقت آتا ہے، ایک بندہ جو حق پر ہے، اللہ کے پیغامات کو پہنچا رہا ہے، ہوتے 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 جب وہ دیکھتا ہے یہ کہ کوئی بھی اس کی بات نہیں مان رہا ہے، اکثریت مخالفت میں کھڑی ہے، تو ہر ایک داعی دین کو ایسا فیل ہوتا ہے، اس کی زندگی میں ایک لمحہ ضرور ایسا آتا ہے، اسے فیل ہوتا ہے کہ میں غلط ہوں، کیا میں حق پر نہیں ہوں، کیا میں صحیح کام نہیں کر رہا ہوں. بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایسے ہی کچھ کیفیات ہونے لگی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے انہیں الرٹ کر دیا کہ دیکھیے آپ اتنا پریشان ہو گئے ہیں، آپ جو ہے وہ لوگوں کی پیئر پریشر میں مت آئیں. کیوں؟ کیونکہ یہ لوگ ایسے ہی ہیں، حق کو برداشت نہیں کرتے، حق کو پسند نہیں کرتے ہیں. تو آپ کی حالت تو ایسی ہو رہی ہے کہ مانو کہ آپ اب وحی کی باتیں ان سے چھپانے لگے. نعوذ باللہ، اللہ کے رسول نے کبھی ایسا نہیں کیا. بس یہاں پر ایک بہت ہی کلیئر بات جو مجھے اور آپ کو ان آیتوں کے ذریعے بتائی جا رہی ہے وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے. جو ایک یعنی کہ کیفیات ہوتی ہے ایک انسان کی، ایک دکھ ہوتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس کی مخالفت میں لوگ کھڑے ہو جائے تو اس کے اوپر بھی ماحول کا اثر آتا ہے. جیسے کہ امت محمدیہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے آپ کہے کہ شخصیت کو نہ جانے کیا کیا بنا کر پیش کرتی ہے. اللہ نے کہا نہیں، ایک انسان کے ساتھ جو حالات ہوتے ہیں میرے رسول کے ساتھ بھی وہی حالات پیش. لوگوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا، ان کے ذات پر اس کا اثر ہوا. وہ بھی جذبات رکھتے تھے، انہیں بھی تکلیف ہوتی تھی، لیکن امت اس بات کو نہیں سمجھتی ہے. اب ایک بشری تقاضا یہ ہے کہ جب لوگ مخالفت میں کھڑے ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے تکلیف تو ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کا بول رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ چھوڑ دیں اس دین کے کام کو. اور یاد رکھیں ایک بات ہمیشہ، اگر مخالفت میں بہت سارے لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہیں، آپ نے اگر لوگوں کے ڈر سے دین کا کام چھوڑ دیا
تو گویا کہ آپ نے انہیں خود پر ہنسنے کا موقع دے دیا. لوگ آپ کو ٹون کریں گے اور زیادہ پریشان کریں گے. دیکھا میں نے کہا تھا نا یہ حق پر نہیں ہے, یہ تو صحیح دین کا کام نہیں کر رہی ہے, یہ دیکھو یہ اتنا گھبرا گئی کہ اس نے دین کا کام ہی چھوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ بول رہے نہیں, لوگوں کے ڈر سے آپ کو قرآن کا کام نہیں چھوڑنا ہے, اللہ کے راستے کو نہیں چھوڑنا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ مسئلے کا حل نہیں ہے. ہاں ٹیمپریری بیس پہ آپ لوگوں کو چھوڑ دے, جو لوگ نہیں مانتے ہیں باتوں کو انہیں چھوڑ دے, ان کے طور طریقے کو چھوڑ دے. اور پیچھے ہم نے کئی مرتبہ پڑھا نا, لیکن ان کے ساتھ جو ہے وہ بھلائی کا معاملہ کرتے رہیں, انہیں بھلائی کی طرف بلاتے رہیں, برے کاموں سے روکتے رہیں. اب کیا ہوا اس کے بعد دوسری بات جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں بتائی ہے کہ آپ کا جو ہے وہ سینہ تنگ ہوتا ہے ان کی باتوں سے. یہ بھی ایک انسان, ایک بشر ہونے کی دلیل ہے کہ وہ جو باتیں کرتے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر ہوتی تھی, ان باتوں کا اثر ہوتا تھا. حالانکہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی کوئی بات بھی نہیں کہی تھی, لیکن پھر بھی لوگ ان کو تانے مارتے تھے. آپ جو جملے پہ غور کریں آیت کے, وہ سب آپ کہتے ہیں جو تو آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے, آپ کو تکلیف ہوتی ہے. دیکھیے کسی کام سے خوش ہونا ایک الگ بات ہے, لیکن لوگوں کی باتوں کا اثر لے کر تکلیف ہو جانا یہ بھی الگ بات ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ذمہ داری اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی تھی, لوگ اگر وہ بات سن لیتے تو ان کی دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی سنور جاتی, لیکن لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا. اب جیسے کہ کہا ان لوگوں نے نا, آپ پر کوئی خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ تو ایک بات بتائے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کب دعویٰ کیا تھا کہ لوگوں میرے پاس خزانے ہیں, میں فرشتہ ہوں اور ایسا ہے اور ویسا ہے؟ کبھی بھی نہیں. پھر بھی لوگ بولتے تھے اچھا ٹھیک ہے, نہریں بہا کر دکھائیں, اپنے گھر کو سونے چاندی کے بنا کر دکھائیں, آپ سچے رسول ہیں. تو اللہ کے رسول نے تو کوئی بھی ایسا دعویٰ نہیں کیا تھا. ہاں کوئی دعویٰ کرے تو پھر آپ اس کو کہہ سکتے ہو نا. جیسے فار ایگزامپل کوئی آپ سے کہے کہ اچھا چلے آپ ہے نا مجھے بریانی بنا کر دکھائیں, تو آپ کہو گے میں نے آپ سے کب کہا کہ مجھے بنانے آتی ہے؟ بات آ رہی سمجھیں؟ یعنی لوگ آپ سے وہ کام کروانا چاہتے ہیں اس طریقے سے کہ جیسے آپ نے اس بات کا, اس کام کا دعویٰ کیا ہو. تو اللہ کے رسول نے تو کبھی بھی ایسا نہیں کیا تھا. اور چلے ٹھیک ہے, اگر فار ایگزامپل جو معجزات یہ لوگ مانگتے تھے اللہ کے رسول سے کہ آپ سچے رسول ہیں تو اللہ سے کہیں کہ آپ کا گھر سونے چاندی کا بنا دے, آپ کے گھر کے باہر سے نہریں بہیں, اور آپ کے ساتھ کوئی باڈی گارڈ فرشتہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, ان کیس ایسا اگر ہو جاتا تو بھی لوگ اس میں بھی باتیں بناتے, او ہو بھائی وہ تو رسول ہے نا, ان کے ساتھ یہ پروٹوکول ہے, ان کے ساتھ یہ ساری چیزیں ہیں, اس لیے وہ دین کا کام کر پا رہے ہیں, ہم تو نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے ساتھ یہ چیزیں نہیں ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانوں کا رول ماڈل بنا کر اس دنیا میں بھیجا تھا. دیکھیے تاکہ وہ جو ہے لوگ, انسان جو ہے انہیں رول ماڈل بنا کر فالو کرے, اور کوئی ایسی چیزیں جو عام انسان نہ کر سکے اللہ کے رسول کے ذریعے کرایا جاتا, اس میں بھی فتنہ برپا ہو جاتا. تو بہت سمپل سی بات ہے, دیکھیں جنہیں نہیں ماننا ہے ان کے پاس بہت سارے بہانے ہیں. انہیں نہ ہدایت کی تڑپ تھی, نہ ہدایت کی بھوک تھی, اس لیے یہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہیں دیتے تھے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ اب یہاں پر سینہ تنگ ہوتا تھا اللہ کے رسول کا, تو آج کے وقت بھی ایز اے داعی دین میرے اور آپ کی بھی یہی کیفیت ہونی چاہیے. لوگ اگر آپ کی اور میری بات نہیں مانتے ہیں جو قرآن کے ذریعے ہم لوگوں تک پھیلا رہے ہیں, ہمیں غم ہونا چاہیے اس چیز کا, غصہ نہیں ہونا چاہیے. ایک آیت بھی آپ کو نہیں ملے گی قرآن میں جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے تو آپ کو غصہ آ رہا ہے. جی نہیں, اللہ کے رسول کا ہی مزاج نہیں تھا. انہیں صرف افسوس ہوتا تھا, سینہ تنگ ہوتا تھا کہ میں اتنی اچھی باتیں بتا رہا ہوں, لوگ کیوں نہیں میری باتیں سنتے. سورہ اعراف میں تقریباً ہم نے پڑھا ہے, اگر آپ کو یاد ہو,
کہ سورہ انفال میں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ یہ لوگ سنتے نہیں ہیں، جبکہ اللہ حکم دے رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو بھائی. کیوں؟ کیونکہ رسول کی اطاعت میں تمہارے لیے زندگی ہے. جی ہاں، دیکھیے جب انسان کتاب و سنت پر عمل کرنا شروع کرتا ہے تو واقعی اس کی زندگی وہ جیتا ہے، اصل زندگی جیتا ہے، اور آخرت کی زندگی کی فکر اس کو لگ جاتی ہے. تو اللہ کے رسول کی بات ماننے میں تو نقصان کہیں پر بھی نہیں تھا. تو مجھے اور آپ کو بھی یہ غم لگانا چاہیے. پچھلی کچھ آیتوں پہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ ایک بندے مومن کی صفات جو ہوتی ہے، میرے اور آپ کے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے، اس کو ٹٹولنے کے لیے بس ایک چھوٹا سا اپنا ٹیسٹ لے لیں. جس دن آپ کو آخرت کی فکر لگ گئی اور جس دن آپ کو یہ غم لگ گیا، یعنی آپ کا ہم اور غم یہ ہو گیا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اس دنیا میں، بس سمجھ جائے کہ ایمان آپ کے اندر داخل ہو گیا ہے، سمجھ جائے. اور اگر ابھی بھی آپ کا ہم اور غم آپ کے بچے، آپ کے شوہر، گھر، کچن، بیڈ روم اور بازار اور سمجھے کہ شادی بیاہ یہی سب ہے، تو ایمان کی کمزوری، ایمان کی کمی ہے. دیکھیے اگر آپ ان چیزوں کا غم نہیں بھی پالو گے نا تو بھی مرتے دم تک یہ غم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا. یہ غم تو لگا ہوا ہی ہے. مجھے اور آپ کو تو ان چیزوں کا غم کرنا بھی نہیں چاہیے. اصل غم، اصل ہم میرا اور آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. تو اس کیفیت کے ساتھ جب ہم دین کا کام کرتے ہیں تو الحمدللہ ہم فیل کرتے ہیں کہ واقعی میرے کام نے وہ اثر ہے یا نہیں ہے، میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں ہے. تو بس اپنی زندگی کا ہم اور غم وہی بنا لے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. لوگ باتیں کریں گے، اگنور کریں، لوگوں کی باتوں پر رہیں گے تو میں اور آپ کبھی دین کا کام نہیں کر سکتے. ان کی باتوں کو لیٹ گو کرتے ہوئے آگے بڑھتے جانا ہے. دین کے راستے پر آپ چل پڑی ہیں تو آپ کے سفر کا جو اختتام ہو وہ آخری سانس اور موت ہو، اس سے پہلے رکنے کا نام مت لیں آپ بالکل بھی. اللہ سے دعا مانگے. ابھی لوگوں نے ایسی ایسی باتیں کی اور کہتے تھے اچھا ٹھیک ہے بھائی، کوئی خزانہ نہیں ہے تو ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ اب آپ سوچیں کہ رسول کے ساتھ اگر ایک باڈی گارڈ فرشتہ ہوتا تو بھی کیا وہ فرشتہ شکل میں ہی ہوتا؟ یا پھر پیچھے ایک ڈیمانڈ تھا نا ان کا کہ رسول کو اللہ نے کیوں فرشتوں کو رسول بنا کر کیوں نہیں بھیجا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے نا بھائی اگر میں فرشتے کو رسول بنا کے بھیجتا تو مجھے تو انسانوں کے بیچ میں ہی بھیجنا ہے، اس کو انسان کے ہی روپ میں بھیجتا، میں اس کو تھوڑی فرشتے کے شکل میں اتار دیتا. میں انسان غور و فکر نہیں کرتا ہے، بس اپنی ہی اٹکل دوڑاتے رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں انہیں سمجھ نہیں آتا ہے کیا؟ آپ تو صرف ایک خبردار کرنے والے ہیں. یہ صفت لانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے اندر. دیکھیے ایک داعی دین کے اندر دونوں کوالٹیز ہونی چاہیے، نذیر ان کی بھی اور بشیر ان کی بھی. آج لوگ کیوں دین کی طرف نہیں آتے؟ کیوں؟ کیونکہ داعی دین اللہ کے کلام کو سمجھے بغیر دین کا کام کرنے نکل پڑتا ہے. اسے پتہ ہی نہیں ہے، طریقہ نہیں پتا ہے، کس طریقے سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے وہ اس کو نہیں پتا ہے. تو خیر کامیابی کہاں سے ملے گی؟ دونوں کوالٹیز اپنے اندر لائیں. کبھی لوگوں کو خوشخبری کے ذریعے اللہ کی طرف بلائیں، کبھی لوگوں کو ڈراوے دے کر اللہ کی طرف بلانا پڑتا ہے. اور اس کے بعد دیکھیے اللہ تمہارا کام ہے صرف لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کا، باقی سب اللہ پہ چھوڑ دو. کیوں؟ کیونکہ اللہ بہترین کارساز ہے. مجھے اور آپ کو لوگوں کے حالات کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اصل فکر میری اور آپ کی یہ ہونی چاہیے کہ کتنے لوگوں کو آپ نے اللہ کے قریب کیا. اور دیکھیے کہ ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے جیسے میں نے کہا نا کہ آپ کو حالات پر اور مشکلات پر جو ہے وہ دھیان دینا پڑے گا. کیسی کیسی مشکلات کا سامنا کیا اللہ کے رسول نے. یہ نذیر کا لقب یوں ہی نہیں مل گیا اللہ کے رسول کو. بہت پریشانی اللہ کے رسول نے دین کے راستے میں سہی. اس کے بعد کہیں جا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ
خوشخبری دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. بہت ساری خوشخبریاں ہوتے 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 فتح مکہ کی خوشخبری آ گئی. لوگ جو ہے دیکھیے کہ خود بخود دین کی طرف آنے لگے. تو کیا پتہ چلا؟ سفر مشکلات سے شروع ہوتا ہے، سفر تھوڑے سے ہی شروع ہوتا ہے، آگے چل کر بندے کو کامیابی ملتی ہے. لیکن ان سفر کے دوران استقامت ضروری ہے. اگر انسان کے اندر استقامت نہیں ہوگی تو پھر مشکل ہے کہ وہ سفر کو آگے لے کر جا سکے، نہیں جا سکتا ہے وہ. اب کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ایک اعتراض کہیں آپ، یا پھر آپ کہیں کہ الزام ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام یقولون افطرہ، کیا وہ سب کہتے ہیں کہ آپ نے خود ہی اس قرآن کو افطرا کر لیا ہے، اپنے آپ سے ہی من گھڑت بنا لیا ہے. تو آپ ان سے کہہ دیجئے. اور یہ چیلنجنگ آیتوں میں سے ایک آیت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں ہر اس انسان کو جو یہ کہتا ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے. نعوذ باللہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بنا لیا ہے. ٹھیک ہے، جب بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بشر ہونے کی دلیل پچھلی آیت میں اللہ نے دے دی ہے، تم بھی ایک بشر ہو، میرا رسول بھی ایک بشر ہے، جب وہ افطرا کر سکتا ہے تو تم بھی کر سکتے ہو نا. نعوذ باللہ، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک ٹون کہیں آپ، یا ایک چیلنج ان کے لیے. ٹھیک ہے، آپ ان سے کہہ دیجئے، پھر لے آؤ تم 10 صورتیں اس جیسی، بنا لو جاؤ، اور اس کام کے لیے جسے چاہے اسے اپنی ہیلپ کے لیے بلا لو، اور بلا لو جس کو تم بلا سکو. ہاں، لیکن اللہ کو مدد کے لیے نہیں پکارنا. اگر تم سچے ہو اپنے دعوے میں کہ نعوذ باللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو خود ہی بنا لیا ہے، تو تم بھی بنا لو بھائی. یعنی یہاں پر بلانے کی جو بات آئی ہے، تمہارے جتنے بھی مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، جتنے بزرگ ہیں، ولی ہیں، پیر ہیں، جن ہستیوں کو تم پکارتے ہو، جن پاور کو تم بلا سکتے ہو، تمام پاور کو بلا لو، اور اس جیسی 10 صورت، پورا قرآن نہیں، 10 صورتیں تم جو ہے وہ بنا کر دکھا دو. پیچھے یہ مفہوم تقریباً سورہ یونس میں اور سورہ جو ہے وہ بقرہ میں آ چکا ہے کہ 10 آیتیں بنا کر دکھاؤ، ایک صورت بنا کر دکھاؤ، ایک آیتیں بنا کر دکھاؤ. تو یہ چیلنجنگ جو ہے وہ مجاز ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. اب ہوا کیا؟ پھر اس کے بعد اس چیلنج کو تو انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا، کوشش بھی کی انہوں نے. اللہ نے کہا کہ تمہیں ایسا لگتا ہے نا کہ بہت سارے جو ہے مددگار ہیں تمہارے، تو تم کسی کو بھی بلا لو. اور آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سنو، پھر اگر نہ وہ جواب دے سکے تمہارا تو جان لو انما انزل بعلم اللہ، کہ جو کچھ نازل کیا ہے وہ اللہ کے علم میں سے ہے. اور یہ بھی جان لو کہ لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود مگر صرف وہی ہے. فہل انتم مسلمون، یہ سوال ہے. اگر آپ کو سوال سمجھ آ رہا ہے تو آپ بھی جواب دیتے. فہل انتم مسلمون، کیا تم مسلمان یعنی فرما بردار ہوتے ہو؟ تو آپ بھی جواب دیتے جی ہاں اللہ تعالیٰ، میں نے خود کو سونپ دیا، میں نے خود کو آپ کے حوالے کر دیا. کیونکہ مسلم ہونا، فرما برداری کرنا، اور مسلم ہونا خود کو سرنڈر کر دینا اللہ کے آگے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں آج کا مسلمان ایسا ہو جو پوری طریقے سے جو ہے وہ خود کو اللہ کے حوالے کر دے. اب ہوتا کیا ہے؟ اب یہاں تک تو چلیے بہت سمپل سی بات تھی، بات سمجھ آ گئی. اب ہوتا کیا ہے پتہ ہے کہ جب کبھی یعنی کہ اس طریقے کی دعوت کا کام کرنے کوئی بھی اللہ کا بندہ نکلتا ہے، چند کچھ چیزیں ہیں جو رکاوٹیں بنتی ہیں. کچھ دنیا ہے جو رکاوٹیں بنتی ہے، دنیا کی چیزیں ہیں رکاوٹیں بنتی ہیں. تو مجھے اور آپ کو اگلی کچھ آیتوں میں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دنیا کی جو بھی رکاوٹیں ہیں ان تمام کو جو ہے وہ پیچھے کرتے ہوئے آپ کو آگے آگے اللہ کے راستے میں چلتے جانا ہے. پریئر پریشر میں نہیں پڑنا ہے، لوگوں کے دباؤ میں آ کر دین کا کام نہیں چھوڑ دینا ہے.
لوگوں کو جو ہے وہ پریشر ڈالنے دے خود پر، وہ آپ پر ڈالیں گے پریشر، ان کا اثر نہیں لینا ہے ہم کو. یقین کریں بہت سارے لوگ، وہ آپ کے اپنے بھی ہو سکتے ہیں، وہ پرائے بھی ہو سکتے ہیں، اڑوسی پڑوسی سگے رشتے دار کوئی بھی ہو سکتے ہیں، وہ چاہیں گے آپ کو کہ آپ جو ہے وہ ان کے پریئر پریشر میں آ کر دین کا کام چھوڑ دیں. لیکن یاد رکھیں جس نے پہلی دفعہ اللہ کے راستے میں آ کر اور اس کے راستے کو چھوڑ دیا، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دوبارہ اپنے راستے میں آنے کی توفیق نہیں دیتے. کیوں؟ کیونکہ بندہ اپنی چوائس سے پیچھے ہٹتا ہے. تو لوگوں کے مت گھبرائیں، لوگوں کی مخالفت سے مت گھبرائیں، بلکہ آگے آگے اپنے قدم کو بڑھاتے چلیں انشاءاللہ. آمین یا ربی. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعواني الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.